مگر جنگ بدر جو سب سے پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، اس میں مولا علی 20 سال کی عمر کے ہیں، اور جب مولا علی کو میدان میں بھیجا گیا تو مشرکوں کی طرف سے آواز آئی یہ تو بچہ ہے، تو مولا علی نے آواز دے کے فرمایا تھا کہ تم میری عمر پر بات کر رہے ہو، میں تمہاری جانیں قبض کرنا چاہتا ہوں۔ جی جو رجس کے پہلے جملے ہیں۔ اور جب آئے یہاں سے حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور حضرت علی، نبی نے اپنے 2 چچا زاد بھائیوں کو بھیجا اور ایک چچا کو بھیجا، ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید۔ جی یزید کا کوئی ماموں تھا، کوئی دادا، کوئی تایا، ہاں یہی تو تھا۔ یزید نے امام حسین کے سر کو دیکھ کے کہا تھا کہ لیت اشیاخ ببدر، میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو آ کے مجھے شاباش دیتے، میں نے بدلہ لے لیا۔ تو یہ وہی بزرگ تھے جو جنگ بدر میں مولا علی نے اور حضرت حمزہ نے اور حضرت عبیدہ نے مارے تھے۔ اور مولا تو مولا ہے، جنگ میں بھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ جب اس طرف سے ولید نے حملہ کیا نا مولا علی پر، تو مولا فرماتے ہیں جب اس نے ہاتھ اٹھایا، تلوار اٹھائی، تو اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا، وہ شادی سے 2 دن پہلے باندھا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں ہم سندھی میں؟ گانو، ہاں وہ گانو، اس کے ہاتھ میں کنگنا بندھا ہوا تھا۔ مولا فرماتے ہیں جب میں نے اس کے ہاتھ میں کنگنا دیکھا تو مجھے اس کے سسرال پر رحم آ گیا۔ ارے کیا بات ہے بھائی! تو جیسے ہی اس نے مولا پہ ہاتھ اٹھایا، اب آپ سے میں پوچھ رہا ہوں، خدا نہ خواستہ آپ پر کوئی ہاتھ اٹھائے گا تو آپ اس ہاتھ کو روکیں گے نا، اسی کو جواب دیں گے نا۔ علی ایسی کرامت دکھاتے ہیں، مولا کے اوپر جب اس نے وہ ہاتھ اٹھایا تو مولا نے اس کا دوسرا ہاتھ کاٹا، اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار ہے وہ رکا رہ گیا، دوسرا کٹ گیا۔ تو حضرت فرمایا اب بھی باز آ جا، اسلام قبول کر لے، میں تیری زوجہ پر تیری طرف سے رحم کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تو مارنے آیا ہوں۔ پھر حضرت نے فرمایا جب تو خود ہی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو میں کیا روکوں؟ تو پھر حضرت نے اس کے سر پہ صرف تلوار کو رکھا تھا، برابر کا کٹا۔ تو یہ جنگ بدر کا آغاز ہو رہا ہے۔ اچھا جنگ بدر میں جب یہ کیفیت ہو گئی، توجہ چاہوں گا، آپ کو معلوم ہے نا یہاں 313، وہاں 1000، اب 1000 کا مقابلہ 313 کے ساتھ، اور جنگ بڑی سخت جنگ، یہاں تک کہ جنگ تن بتن میں ناکام ہو گیا دشمن، تو انہوں نے لشکر بے لشکر جنگ شروع کر دی۔ اب وہاں سے 1000 آدمی اترے ہیں، ادھر سے 313 اترے ہیں۔ اس کیفیت میں مولا علی علیہ السلام بلا تشبیہ برق کی مانند کبھی میسرے میں، کبھی میمنے میں، کبھی قلب لشکر میں سروں پہ سر گرا رہے تھے، تنوں پہ تن کاٹ رہے تھے۔ وہ مجبور ہو گئے کہ روکیں کسی طرح علی کی تلوار کو، تو انہوں نے فوراً آواز دی کہ ابن نوفل کو بلاؤ۔ ابن نوفل کرائے کا قاتل لے کر آئے تھے، اس کو اس سے غرض ہی نہیں تھی کہ میں مسلمانوں سے لڑنے جا رہا ہوں یا میں یہودیوں سے لڑنے جا رہا ہوں، اسے تو بس یہ غرض تھی کہ مجھے پیسہ ملے گا۔ کرائے کا قاتل، ممکن ہے ہمارے ہزارہ برادران کے کوئی دوست کہتے ہیں صاحب کرائے کا قاتل تو آج کی اصطلاح ہے، آج کرائے کے قاتلوں نے معاشرے میں قتل اور ظلم کیے ہیں، تو بھائی اصطلاح آج کی ہے، مزاج پرانا ہے۔ یہ کرائے کا قاتل لے کے آئے نوفل کو، اور جب نوفل اترا تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا خطرناک آدمی ہوگا، قوی ہیکل، دیو مانند انسان، اور اونٹ کے بچے کا پیر پکڑ کے پھینک دیتا تھا، دائیں لڑ رہا ہوتا تھا، سب کی توجہ ہوتی تھی کہ دائیں ہیں تو بائیں نظر آتا تھا۔ عجیب کوئی جانور آدمی تھا، جانور معاف کریں مجھے، عجیب آدمی تھا۔ اور اس کے عجیب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب وہ میدان میں اترا تو سرکار نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اکفنی نوفلا، یا اللہ میری امت کو نوفل سے محفوظ رکھ۔ مسئلہ سنجیدہ تھا، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ جب سرکار دعا فرما رہے تو مسئلہ سنجیدہ تھا۔ اب وہ میدان میں اتر کے مسلمانوں کے سر اتار رہا تھا، اور عجیب اس نے ماحول بنایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سرکار ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور میدان میں ڈھونڈنے لگے، تو دور سے کسی نے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو نبی نے آواز دے کر کہا من لعلم بنوفلا، کوئی بتائے گا کہ نوفل کہاں لڑ رہا ہے؟ تو مولا علی نے دور سے آواز دے کر کہا یا رسول اللہ
जंग बदर तो अभी बाकी है। 3000 फरिश्तों का लश्कर आया था मुसलमानों की मदद के लिए। बस आखिरी जुमला फजाइल का सुना रहा हूँ, जंग बद्र का। और जब जंग बद्र मुसलमानों ने जीत ली तो सरकार ने असहाब को बुला के कहा, बताओ किसने क्या देखा और क्या हुआ, कैसे हुआ। गुजारिश सुन रहे थे सरकार साहबा इकराम से। तो एक साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह एक बात तो बड़ी अजीब थी, एक बात तो बड़ी अजीब थी। हर मरने वाला मुशरिक गिरते गिरते कहता था, कतलनी अली, मुझे अली ने मारा है, मुझे अली ने मारा है। सरकार मुस्कुरा दी। सरकार ने फरमाया, अल्लाह ने जो 3000 फरिश्ते भेजे थे ना, सबकी शक्ल अली की शक्ल थी। सलवात पढ़ ले मौला के दात पर। एक और बुलंद सलवात। आपसे कह रहा हूं एक बुलंद सलवात। जी, जंग बद्र में और जंग ओहद भी मुसलमान हारे नहीं। मैं नहीं मानता इस जुमले को कि मुसलमान हार गए थे। वो कैसे हार गया जो मैदान में डटा खड़ा था। हम क्यों बोलते हैं कि मुसलमान जंग हार गए थे? मुसलमान जंग नहीं हारे थे। जो मैदान में जंग जीतना और जंग हारना, इसका मफहूम अली और औलाद अली ने बदल दिया। हाँ, जंग जीतने का क्या मतलब है और जंग हारने का क्या मतलब है, ये इस घराने ने मफहूम ही तब्दील कर दिया।